السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا۔ یاد کرو ابراہیم کو کتاب میں، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی، آپ نے لوگوں کو معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے دیکھا، چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنے قوم کو منع کیا، وہ لوگ نہ مانے، یہاں تک کہ لوگوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت بھی کی کہ یہ بچہ ابراہیم ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ نمرود کے سامنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدائے برحق معبود حقیقی کی وحدانیت اور اس کے وجود کی ثبوت پیش کیے، دلائل پیش کیے، مگر وہ نہ مانا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب نمرود نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ ہوا۔ ایک دیوار کھڑی کی گئی، ایک دیوار تیار کی گئی، 30 فٹ چوڑی، 30 فٹ لمبی اور 45 فٹ اونچی ایک دیوار قائم کی گئی، ایک دیوار بنائی گئی، اور اس میں لکڑیاں جمع کی جانے لگی۔ لکڑیاں جمع کرتے کرتے 1 مہینہ گزرا، کسی میں کتاب میں آتا ہے کہ 40 دن گزرا، کسی کتاب میں آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ وقت گزرا۔ لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ جب بہت لکڑیاں جمع ہو گئی، قوم کی جہالت تو دیکھیے، لوگوں کی بے وقوفی تو دیکھیے کہ عورتیں منت مانتی تھیں، نظر مانتی تھیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، بیماری سے شفا مل جائے، میری فلاں منت پوری ہو جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ہم آگ اکٹھا کریں گے، لکڑیاں اکٹھا کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع ہو گئی، اس کے اندر آگ لگائی جاتی ہے۔ اس کے شعلے جب بھڑکنے لگے، اس کے شعلے جب آسمان سے باتیں کرنے لگے، ہر طرف آگ ہی آگ، اتنی آگ کہ اس سے پہلے ایک جگہ اتنی آگ جمع کسی نے نہیں دیکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے، مگر ڈالے کیسے؟ اس لیے کہ آگ کے شعلے اور آگ کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی قریب نہیں آ سکتا ہے، کوئی اس کے پاس پھٹک نہیں سکتا، تو ابراہیم کو ڈالیں گے کیسے؟ ایک شخص نے منجنیق تیار کی۔ منجنیق ایسی مشین کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بڑا پتھر ایک جگہ سے کہیں دور پھینکا جا سکتا ہے۔ منجنیق اس نے تیار کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈالا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، مورخین یہاں ایک بہت پیاری بات، یہاں بہت اہم بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے منجنیق تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے سزا دی کہ وہ زمین میں دھنس گیا، اور وہ آج تک دھنستا ہی چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک وہ زمین کے تہ میں اور اندر سے اندر وہ دھنستا ہوا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابھی آگ میں پہنچے نہیں ہیں، حضرت جبریل امین آئے، حضرت میکائیل آئے، دوسرے فرشتے آئے۔ اے ابراہیم، کیا کوئی ضرورت ہے، کیا کوئی حاجت ہے؟ بتائیے جلدی سے، آپ کی مدد کی جائے۔ ہوا چلانے والا فرشتہ حاضر ہوا۔ اے ابراہیم، اگر آپ اجازت دے دو تو اتنی تیز ہوا چلائیں کہ پوری آگ اڑ کے ختم ہو جائے یا آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بارش کا فرشتہ حاضر ہوا، پانی برسانے والا فرشتہ حاضر ہوا۔ اے ابراہیم، اگر آپ کہیں تو اتنا پانی برسا دے، اتنی بارش برسا دے کہ آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم سے بھی میری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ اے ابراہیم، کیا کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے؟ بتائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تم سے بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پھر حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ ابراہیم، اگر مجھ سے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے عرض کیجیے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبریل، میرا رب وہ جانتا ہے، اگر اس کی منشا، اس کی خوشی یہی ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو ابراہیم بھی آگ میں جل کر کے خوش ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی رضا یہ ہے کہ میں بچ جاؤں تو انشاءاللہ میں بچ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا
رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے۔ اب آگ میں پہنچنے سے پہلے پروردگار عالم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اب وہاں گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں، چمیلی کے پھول لگے ہوئے ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے، باغ ہی باغ ہے، بگیچہ ہی بگیچہ ہے۔ وہ اب وہ آگ نہیں بلکہ پھولوں کا سیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ اب نمرود دیکھ رہا ہے، نمرود کی ساری قوم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم کا یہ کیا ہوا۔ چاروں طرف تو آگ ہی آگ، چاروں طرف تو آگ ہی آگ جل رہی ہے، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، چاروں طرف آگ کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے، مگر ابراہیم کے لیے تو وہ آگ نہیں بلکہ پھولوں کا بگیچہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، آتش نمرود میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ہی شکل میں ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس آگ میں رہتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بڑے آرام سے ہیں، آگ نے ذرہ برابر انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بال جلا، نہ پیروں میں کوئی نقصان ہوا، نہ جسم کے اور حصوں میں ذرہ برابر کوئی نقصان ہوا، سارے اعضاء صحیح سلامت ہے۔ آگ نے ذرہ برابر کہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کو جس رسی سے باندھا گیا تھا، آپ کے ہاتھ پیروں کو جس رسی سے جکڑا گیا تھا، وہ رسی تو جل جاتی ہے مگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں آپ کی والدہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا آگ کے اندر بھی بہت آرام سے ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنی چاہیے، ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، مگر آگ چاروں طرف بھڑک رہی ہے، جل رہی ہے، وہ کیسے اندر آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹا میرے لیے دعا کرو کہ آگ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اب وہ آگ ان کی ماں کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی، ان کی ماں کے لیے بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ آئیں، کچھ دیر رہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور واپس بھی چلی گئیں، اور ان کو بھی آگ نے ذرہ برابر تکلیف نہ دی، ذرہ برابر انہیں بھی نقصان نہ پہنچایا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، جس کو جو چاہے میرا رب عطا کر دے۔ عزیزان محترم، ایسے موقع پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات عرض کی ہے کہ ایسے وقت میں گرگٹ کا کام یہ تھا کہ وہ آگ میں پھونک ڈالتا تھا تاکہ آگ اور بھڑک جائے اور تیز ہو جائے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو، چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے کہ جہاں بھی دیکھو ان کو مارو۔ اسی طریقے سے خود پرندہ، اس کا کام یہ تھا کہ وہ دور سے پانی لے کر کے آتا اور اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تاکہ اللہ کا نبی جلنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو وہ مقام عطا فرمایا، اس پرندے کو وہ جزا عطا فرمائی کہ اس خود پرندے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اور اس پرندے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے مقرب پرندوں میں سب سے قریبی پرندہ وہ ہدہد ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، انہی چند جملوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔